ہم لاہور سے گاؤں آئے تھے۔ چچا کے گھر میں یہ میری پہلی عید تھی۔ امی نے بتایا کہ یہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے۔ وہ مجھے عید مبارک کہنے آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کتنا خوبصورت تھا وہ۔ وہی ایک کیا، یہاں تو سبھی لوگ خوبصورت تھے، گورے، اونچے، لمبے۔ گاؤں میں رہ کر ان کی صحت قابل رشک تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں گاؤں میں رہوں، یہاں کی کھلی فضا میں، تو کیا میں بھی اتنی ہی خوبصورت ہو جاؤں گی؟ تبھی چچی نے مجھے پکارا۔ میں ان کے پاس باورچی خانے میں گئی۔ انہوں نے سوئیوں کی پلیٹ پکڑا کر کہا، انور کو دے دو۔ میں سوئیوں کی پلیٹ لے کر گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہا کہ تم بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ اس نے پلیٹ میری طرف پھیر دی۔ پلیٹ میں ایک ہی چمچہ تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے چمچے کی طرف دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ مجھ کو اس کی ہنسی بہت اچھی لگی۔ وہ ایک خوش مزاج لڑکا تھا، پڑھنے کے لیے لاہور آنا چاہتا تھا۔ تبھی چچا نے ہمارے گھر کے نزدیک ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ ایک دن انور اپنے صحن میں درخت کے نیچے کرسی ڈالے بیٹھا امتحان کی تیاری کر رہا تھا کہ میں نے پوچھ لیا، یہ فرحانہ کون ہے جس کا نام آپ کی کاپی پر لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ جس کے پاس مرہم نہ ہو اس کو زخم دکھانا بے وقوفی ہے۔ واقعی مرہم میرے پاس نہیں ہے، میں نے اس کو جواب دیا۔ وہ تو اسی کے پاس ہوگا جس نے زخم لگایا ہوگا۔ اس دن کے بعد وہ بہت سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے بھی دوسروں کی زبانی پتہ چل گیا کہ فرحانہ اس کی پہلی محبت تھی، جس کو اس نے برے کردار کی وجہ سے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ انور کا گھر ہمارے گھر کے برابر میں تھا۔ میں روز ہی وہاں جاتی، اس کی کتابوں پر لکھے ہوئے شعر پڑھتی اور جوابی شعر لکھ دیتی۔ اس نے کبھی مجھے اس حرکت پر نہ ٹوکا اور نہ کوئی جواب دیا۔ میں نے جان لیا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، ہر آزمائش میں پاس ہے۔ مجھے اس پر اعتماد ہو گیا۔ ابو انور کو بہت چاہتے تھے۔ وہ بھی میرے والد پر جان نثار کرتا تھا۔ ہمارے گھر آ کر ابو کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ اگر وہ نہ آتا تو ابو اسے بلانے خود چلے جاتے۔ وہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تایا اور بھتیجے کی یہ محبت دیکھ کر سب کو یقین ہو گیا کہ وہ اس کو ضرور داماد بنانے والے ہیں۔ امتحان سے فارغ ہوتے ہی انور کو ابو نے کہا کہ اب تم سروس کر لو۔ تب اس نے ملازمت تلاش کی اور ڈیوٹی پر جانے لگا۔ جیسا میرے والد کہتے وہ ویسا ہی کرتا تھا۔ دن میں کام پر چلا جاتا اور رات کو ہمارے گھر آ جاتا۔ جب کوئی قریبی رشتہ دار لڑکا گھر والوں کے اتنا قریب ہو تو دیکھنے والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس قربت میں مزید کوئی رشتہ ناتا جڑنے والا ہے۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ والد میری شادی اس کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے جگہ بن گئی۔ انہی دنوں جب میں انور کے ساتھ مستقبل کے سہانے خواب دیکھ رہی تھی، اچانک ابو کو دل کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کا صدمہ مجھ سے برداشت نہ ہو پا رہا تھا۔ میں بیمار پڑ گئی۔ رات کو کافی دیر تک روتی رہتی، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی مجھ سے رہ گیا۔ تب انور نے بڑا حوصلہ دیا، میری ہمت بندھائی، آنسوؤں کی جگہ مجھے مسکراہٹ بخشی۔ جب شام کو ڈیوٹی کر کے گھر آتا تو اکثر اوقات میں بے سدھ پڑی ہوتی۔ وہ مجھے اٹھاتا، کھانا کھلاتا اور خود بھی کھاتا۔ وہ میرے بہن بھائیوں سے بھی اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا مجھ سے۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آیا تو میں بیمار تھی۔ جب اس نے مجھے اٹھایا مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں نے اپنے گلے کی طرف بڑھتے دیکھے تو اسے روکنا چاہا، مگر ان ہاتھوں نے میرے گلے کے کھلے ہوئے بٹنوں کو بند کیا اور میرے سر پر چادر اوڑھ آئی۔ اس وجہ سے میرے دل میں اس کی عزت زیادہ ہو گئی۔ وہ کوسوں دور بھی ہوتا
تو میری آواز پر لبیک کہتا۔ اس نے اس وقت ہمارے ساتھ خلوص کے رشتے قائم کیے جب اپنوں نے بھی منہ موڑ لیا تھا۔